بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مشکات جلد اول کتاب الدعوات باب ذکر اللہ عز وجل، اس باب کی تیسری فصل ہے، حدیث نمبر 2278۔ ذکر کے فضائل اس سے پچھلے دروس کے اندر اور احادیث طیبہ کے اندر ذکر کیے جا رہے تھے۔ آج بھی اسی سلسلے سے متعلق ذکر کے فضائل اور اس کے دنیا اور آخرت میں ملنے والے انعامات اور فوائد کا بیان ہے۔ حدیث رسول ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں موجود کسی حلقے کے پاس نکل کر تشریف لائے، یعنی مسجد میں کچھ لوگوں کا حلقہ لگا ہوا تھا جو آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا کہ ما اجلسکم، کہ تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھایا ہے، یعنی کس وجہ سے تم یہاں بیٹھے ہو اور آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو، کس وجہ سے؟ قالو، ان لوگوں نے جواب دیا کہ جلسنا نذکر اللہ، ہم یہاں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ قال، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس بات پر قسم دی اور فرمایا کہ اللہ ما اجلسکم الا ذالک، کیا واقعتاً اللہ کی قسم تم اسی وجہ سے بیٹھے ہو، تمہیں یہاں پر اسی مقصد نے بٹھایا ہے؟ قالو، لوگوں نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ ما اجلسنا غیرہ، کہ اللہ کی قسم ہم لوگ یہاں پر صرف اسی مقصد سے بیٹھے ہیں۔ ما اجلسنا غیرہ، کہ اللہ کی قسم ہمیں یہاں اس کے علاوہ اور کسی چیز نے نہیں بٹھایا۔ قال، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات کی وضاحت کی کہ اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم، میں نے تمہیں یہ قسم اس لیے نہیں دی کہ میں تمہارے اوپر کوئی تہمت کا اندیشہ رکھتا ہوں کہ شاید تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ عام طور پر قسم اس لیے دی جاتی ہے کہ کسی کی بات پر یقین نہ ہو، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات کی وضاحت کی کہ میرا تمہیں قسم دینا اس مقصد سے نہیں ہے کہ میں تم پر کوئی تہمت کا اندیشہ رکھتا ہوں کہ تم لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ پھر کس لیے قسم دی ہے، آگے انہوں نے اس کی وضاحت کی، فرمایا کہ ما کان احد بمنزلتی، کوئی شخص میرے درجے پر نہیں ہے اس معاملے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے زیادہ کم حدیثیں نقل کرنے والا کوئی نہیں ہے، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں نقل کرنے کے اعتبار سے بہت کم تھا، یعنی بہت پیچھے رہتا تھا اور ڈرتا تھا احتیاط کی وجہ سے کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ ما کان احد بمنزلتی، کوئی شخص میری طرح کا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کو نقل کرنے میں کم ہونے کے اعتبار سے۔ کیا مطلب کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں کوئی حدیث بیان کرنے میں بے باک نہیں ہوں، کہ جو بھی حدیث مجھے تھوڑی بہت بھی یاد ہو، بھلے پوری طرح یاد نہ ہو تب بھی میں بیان کر دوں، ایسا نہیں ہے۔ تم لوگ تو جانتے ہو کہ میں حدیث نقل کرنے میں کتنا محتاط ہوں، لیکن میں تم سے ایک حدیث نقل کرتا ہوں جس سے تمہیں یہ بات پتہ چلے گی کہ میں نے تمہیں قسم کیوں دی۔ اب اصل بات وہ بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ درمیان میں بطور تمہید کے یہ بات واضح کر دی کہ میں تمہیں جو حدیث رسول سنا رہا ہوں، اس حدیث کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کیونکہ تم لوگ تو جانتے ہو کہ میں حدیث سے نقل کرنے میں کتنا محتاط ہوں۔ پھر آگے انہوں نے وہ حدیث سنائی، وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ من اصحابہ، اسی طرح کا ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ایک حلقے میں نکلے تھے، نکل کر تشریف لائے تھے۔
یعنی آپ اپنے حجرے سے نکلے، صحابہ کرام کا ایک حلقہ لگا ہوا تھا، آپ اس حلقے کے پاس سے گزرے، فقال، تو آپ نے اس حلقے کو اسی طرح سے فرمایا تھا کہ ما اجلسکم ہا ہونا، کہ تمہیں یہاں پر کس چیز نے بٹھایا ہے، کس مقصد سے تم لوگ بیٹھے ہو؟ ان لوگوں نے بھی یہی جواب دیا تھا جو تم لوگوں نے کہا کہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن بہ علینا، کہ ہم لوگ یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، اور اس بات پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، اور اسلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے، حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی قسم دے کر یہ فرمایا تھا، اللہ ما اجلسکم الا ذالک، کیا اللہ کی قسم تمہیں یہاں پر اور کسی چیز نے نہیں بٹھایا مگر صرف اسی بات نے بٹھایا ہے؟ قالوا، ان لوگوں نے یہی جواب دیا جو تم لوگوں نے جواب دیا ہے کہ اللہ ما اجلسنا الا ذالک، کہ اللہ ما اجلسنا الا ذالک، کہ ہمیں اللہ کی قسم اور کسی چیز نے نہیں بٹھایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان صحابہ کرام کو قسم دی تھی، میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں، آپ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے میں نے تمہیں قسم دی ہے، ورنہ میرا قسم دینا کوئی تم پر تہمت کے اندیشے سے نہیں ہے۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے یہی بات کہی تھی جو میں نے بھی تم لوگوں سے کہی ہے کہ اما انی لمستحلفکم تہمتا لکم، کہ میں نے تمہیں تمہارے اوپر تہمت کے اندیشے کی وجہ سے قسم نہیں دی، ولکنہ اتانی جبرائیل، میرے پاس اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے، معزز فرشتے جو فرشتوں کے بھی سردار ہیں، یعنی حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تھے، فاخبرنی، اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ اللہ عز و جل تمہارے ذریعے سے فرشتوں پر فخر کر رہے ہیں۔ یباہی، باہا یباہی، اس کے معنی آتے ہیں مباحات، یعنی فخر کرنا، کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر مجھے یہ بتایا ہے کہ اللہ عز و جل تمہارے ذریعے سے فرشتوں کے اوپر فخر فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے کس طرح سے آپس میں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں، میرا تذکرہ کر رہے ہیں، اور میری حمد و ثنا کر رہے ہیں، میری تسبیح و تقدیس بیان کر رہے ہیں، میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ بطور فخر کے اپنے فرشتوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ یہ مضمون پیچھے بھی گزرا ہے دیگر حدیثوں میں کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے فرش پر، لیکن اس کا چرچا ہوتا ہے عرش پر۔ انسان اللہ کا تذکرہ کرتا ہے اپنے جیسے لوگوں کے درمیان، اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں فرشتوں کے درمیان جو کائنات کی اعلیٰ ترین مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے۔ کتنے معزز فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالی اس کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی تذکرہ بطور فخر کے، بطور مباحات کے تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کی ناقدری ناشکری مت کرو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس حدیث سے یہ بہت بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، اللہ بھی اس کو یاد کرتے ہیں۔ ایک بزرگ نے اپنے مریدوں کے سامنے اپنے حلقہ احباب میں یہ بات ذکر کی اور لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کی کہ مجھے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کب یاد کر رہے ہیں۔
لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کیسے پتہ چل جاتی ہے؟ آپ کے پاس اس کا کیا ذریعہ ہے کہ جس سے آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت یاد کر رہے ہیں؟ انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی اور کہا کہ اس طرح سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو اللہ نے خود یہ بات قرآن میں ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ مجھے یاد کرتے ہیں. تو عین جس وقت میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اس وقت اللہ بھی مجھے یاد کر رہے ہیں. اب آپ اس سے سمجھ لیجئے کہ ہم جس وقت نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے ذکر پر مشتمل کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اس وقت بھی ہم جو بیٹھے ہیں آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوئی خرید و فروخت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم کوئی معاملات تھوڑی کر رہے ہیں، ہم کوئی ملازمت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم کوئی گھر کے کام کاج تھوڑی کر رہے ہیں. ہم اس وقت حلقے میں بیٹھے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی باتوں کو سن رہے ہیں. یہی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا کرنا اور سننا اور دین کے مذاکرے میں لگنا، اسی کو تو اللہ کا ذکر کہا جاتا ہے. اس لیے ذکر الہی کی مجلس صرف اللہ رب العزت کی تسبیح اور تقدیس اور کلمہ پڑھنے یا درود شریف پڑھنے کا نام نہیں. آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد پر مشتمل کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ ذکر کی حالت میں. تو جس وقت آپ ذکر کی حالت میں ہیں آپ سمجھ لیجئے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت اور خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں یاد کر رہے ہیں. میں اس قابل، سوچیں ذرا اس جملے پہ ذرا غور کیجئے گا، میں اس قابل کہ مجھے اللہ یاد کرے، کائنات کا رب، پیدا کرنے والا، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین مجھے یاد کرے، یہ میرے نصیب ایسے بڑے ہو گئے، میری خوش نصیبی ایسی جاگ گئی کہ اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں نا، کیا منہ کیا مسور کی دال، کیا پدی کا شوربہ. اپنے بارے میں انسان سوچے تو اپنی حقارت، اپنی ہتک اور اپنی کمتری کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے گناہگار ہونے کا تصور سامنے رکھتے ہوئے سوچے کہ کائنات کا رب مجھے یاد کر رہا ہے. یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ ذکر پر اور کوئی فضیلت نہ ملے، یہی مل جائے تب بھی بہت بڑی بات ہے. اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ اس میں فرشتوں کے سامنے بطور فخر کے ذکر کرتے ہیں، صرف یاد بھی نہیں کرتے بلکہ بطور فخر کے ذکر کرتے ہیں. اگلی حدیث ہے وعن عبد اللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ. حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، اسلام کے احکام پر بہت زیادہ کثیر ہو گئے ہیں، یعنی اس کا مطلب بہت سارے احکام ہیں، میں کن کن کو اختیار کروں، کن کن پر عمل کروں. فاخبرنی بشیء، آپ مجھے کوئی ایسی جامع ترین بات بتا دیجئے اتشبث بہ، جس کو میں تھام لوں، یعنی مختصر لیکن جامع ترین نصیحت مجھے فرما دیجئے. قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان مسلسل اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. یہ کتنی مختصر سی نصیحت ہے لیکن کتنی جامع بات ہے کہ صحابی رسول نے جب یہ سوال کیا اور یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر لیکن جامع ترین بات بتائیے کہ جس کو میں تھام لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جامع ترین نصیحت یہ ارشاد فرمائی کہ جس میں ساری نصیحتیں سمٹ کر آ جائیں گی. اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھو، کیونکہ زبان جب اللہ کے ذکر سے تر رہے گی تو پھر اس زبان کے تر رہنے سے انسان کا دل بھی متوجہ رہے گا، اس کا جسم بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے گا،
اس کا قلب اور قالب دونوں اللہ رب العزت کے ذکر میں مصروف رہیں گے، اور اس وقت انسان جب اللہ کے ذکر میں رہے گا تو اللہ بھی اس کو یاد کریں گے، اور جب اللہ اس کو یاد کریں گے، یہ بندہ اللہ کو یاد کرے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ سے بندے کا ہر وقت تعلق قائم نہیں رہے گا؟ ایسا تعلق محبت کا تعلق، یاد رکھنے کا تعلق ہوتا ہے۔ ہمارے حضرات سلف صالحین بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ دل میں اللہ کی یاد اگر بسی ہوئی ہو تو انسان کے ہاتھ اگرچہ دنیا کے اندر کاموں میں مصروف کیوں نہ ہو، تب بھی انسان اس وقت ذکر کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ دل اس کا اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، ڈوبا ہوا ہے، فکر کی ساری سوئیاں اس کی اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے کتنے پیارے انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ کوئی شخص مثلا آفس جائے، ملازمت پہ جائے، اپنے کام پہ جائے، لیکن اس کا بچہ بیمار ہو، اور اس کے بچے کی بیماری کی وجہ سے اس کے اوپر فکریں سوار ہوں کہ میرے بچے کا کیا ہوگا، یہ بیمار ہے، کہیں پریشانی نہ ہو جائے، کہیں خدا نخواستہ کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو جائے۔ انسان اس حالت میں بھی اپنے بچے کو بیمار چھوڑ کر دوائی وغیرہ کا انتظام کر کے، علاج معالجے کا انتظام کر کے آفس چلا جاتا ہے، دن بھر آفس میں لگا رہتا ہے، لیکن اس کی ساری توجہ، اس کی ساری توجہات کا مرکز اس کا گھر، اس کے بچے ہوتے ہیں۔ دماغ اس کا ٹھیک ہے کام میں لگا ہوا ہے، لیکن دل میں یاد اس کی اور دل کی سوئی اس کی اپنے بچے کی طرف توجہ رہتی ہے کہ پتہ نہیں میرے بچے کا کیا حال ہوا۔ دن میں 10 مرتبہ فون کر کے بیوی سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ بتاؤ بچے کا کیا حال ہے۔ تو وہ گویا کہ دن بھر صبح 8 بجے سے لے کے مثلاً اگر وہ رات 5-6 بجے تک کام پہ لگا ہوا ہے، اور پھر شام کو وہ آتا ہے گھر، تو دن بھر وہ اپنے بچے سے دور ہے، لیکن اپنی ساری فکریں اس کی بچے کی طرف ہیں، ساری فکریں اس کی بچے کی طرف ہیں۔ اگرچہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی، کام پہ گیا، سارے کام آفس کے نمٹائے، ساری جتنی اس کی ذمہ داریاں تھیں اس نے اس کو پورا کیا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، لیکن پھر بھی اس کا دل کہاں لگا رہا۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے۔ اس سے ایک اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ کس طرح اپنے دل کی سوئی کو اللہ کی طرف توجہ رکھنا ہے، کہ اسی طرح جب ہم صبح سے لے کے شام تک اپنی زندگی کے اندر مصروفیات میں، مشغولیات میں مصروف ہوں، کاموں میں لگے ہوئے ہوں، لیکن دل ہمارا اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو یہ دن بھر آپ کا اپنے کاموں میں لگے رہنا بھی ذکر کے ساتھ ہوگا۔ یہ دل کی توجہ ہے، یہ دل کا ذکر ہے، یہ دل کی یاد ہے۔ یہی یاد اگر آپ کی اپنی زبان سے بھی ہو تو کیا ہی کہنا، کہ کاموں کے دوران جب بھی فرصت ملے، جب بھی موقع ملے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ آفس جاتے آتے، ٹریولنگ کے دوران، راستے میں کوئی گھنٹے کا سفر اگر آپ کا بسز کے ذریعے یا گاڑی کے ذریعے، جس کے ذریعے سے بھی آپ آفس جا رہے ہیں، تو خاموشی سے اپنی زبان کو بند رکھتے ہوئے ڈرائیونگ کرنے کے بجائے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو بھی ذکر کے الفاظ بآسانی آپ کو یاد ہو سکیں، آپ اس کو پڑھ سکیں، اپنی زبان پر لا سکیں، اپنی زبان کو اس سے تر رکھ سکیں، اس کو اپنی زبان سے ادا کرتے جائیے۔ آپ کا یہ گھنٹے، آدھے گھنٹے کا سفر، آنے جانے کا سفر قیمتی ہو جائے گا۔ وہاں بھی جب بھی کام کے دوران فرصت ملے، موقع ملے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی زبان کو بھی اللہ کے ذکر سے تر رکھ سکتا ہے۔ جو پہلی مثال میں نے دی تھی، اس سے آپ کے دل کی سوئی اللہ کی طرف توجہ رہے گی، اور یہ جو موقع ہوتا ہے کہ ایک انسان کو فرصت ملی اور ہو گیا ذکر، موقع ذرا سے ملا، اللہ کا ذکر شروع ہو گیا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کا ظاہر، آپ کا جسم بھی اللہ کی یاد میں ڈوب گیا۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک انسان کو اپنا قلب اور قالب، اپنا ظاہر و باطن، اپنا جسم اور اپنی روح دونوں اللہ کے ذکر کے ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ذاکرین، شاغلین بندوں میں
شامل فرما دے۔ تو یہ نصیحت جامع ترین نصیحت ہے، اس نصیحت کو پلو باندھ لیجیے، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھیے، جب موقع ملے اللہ کا ذکر۔ آج کل اس کی ایک اور مثال بھی دی جا سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ موبائل، انٹرنیٹ، سیل فون، ان کا استعمال کتنی کثرت سے ہے، خاص طور پر نیو جنریشن اس موبائل کے اندر اپنی زندگی کا کتنا وقت استعمال کر رہا ہے، استعمال کیا کر رہا ہے بلکہ ضائع کر رہا ہے۔ اسکرین ٹائم لوگوں کا کتنا ہے؟ اگر کبھی کوئی اس طرح کی آپ ٹائمر لگائیں یا کوئی ایپ وغیرہ جس طرح ہوتی ہیں جس سے اسکرین ٹائم باقاعدہ ٹریس ہوتا ہے، تو آپ دیکھیے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ، اسی طرح سوشل میڈیا کے دیگر ذرائع پہ کتنا اسکرین ٹائم لگتا ہے۔ آپ دن بھر کے بعد رات کو ذرا اس اسکرین ٹائم کو کھول کے دیکھیے، پتہ چل جائے گا کہ گھنٹوں گھنٹوں انسان کے دن بھر میں فیس بک پہ لگ رہے ہوتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں انسان اسکرین ٹائم کو دے رہا ہے۔ بالکل اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے بطور مثال کے جو میں ذکر کر رہا تھا اس کو سمجھیے کہ جیسے ہمیں آج کی دنیا کے اندر صبح سے لے کے شام تک ذرا سا موقع ملتا ہے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا، موبائل نکالا، فیس بک کھولا اور دیکھا کیا کیا پوسٹیں آئی ہیں، کس کس نے میسیجز کیے ہیں، کیا کیا دیکھنے کو ملے۔ انسان کہیں بیٹھا کسی کے گھر میں مہمان کی حیثیت سے کیوں نہ بیٹھا ہو، 2 منٹ کا بھی اگر موقع ملے فوراً موبائل نکالا اور شروع ہو گئے۔ کلینک پہ بیٹھے، ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے اپائنٹمنٹ لیا ہوا ہے، نمبر آنے والا ہے، اس وقت کو کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ موبائل کے اندر۔ ٹریولنگ کے دوران کیا ہو رہا ہے؟ موبائل استعمال ہو رہا ہے، حتیٰ کہ کھانے کے دوران بھی ایک ہاتھ میں موبائل رکھا ہوا ہے۔ کیا یہ منظر آج ہم نہیں دیکھ رہے کہ ایک انسان کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا کھا رہا ہوں؟ کھانے کی لذتیں بھی آج کل ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ میں موبائل، اپنی ساری توجہ، اپنا سارا دماغ، اپنی ساری جتنی بھی آپ کی صلاحیتیں وہ سب موبائل میں لگ رہی ہیں۔ اب کھانا تو صرف ایک پیٹ میں زپ کھول کے جیسے ڈالا نہیں جاتا، اس طرح سے زپ کھول کے ڈالا جا رہا ہے۔ کیا روٹی، کیا انسان کے لیے سالن، کیا اس کی لذت، کیا نعمتوں پہ غور کرنا، کیا شروع میں دعا پڑھنا، کیا آخر میں کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، یہ ساری چیزیں ختم۔ اب موبائل اور ہم، اسکرین اور ہم، انٹرنیٹ اور ہم، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس موبائل کی اس آفت سے، اس فتنے سے، اس مصیبت سے بچنے والے لوگ بھی الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں آج بھی موجود ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ اس فتنے سے اللہ ہم سب کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی محفوظ رکھے۔ عرض کرنے کا مقصد کہ جس طرح یہ فرصت ذرا سی ملتی ہے اور ہم اسکرین کو ٹائم دینا شروع کر دیتے ہیں، بالکل آپ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ والے بھی اللہ کو اسی طرح ٹائم دیتے ہیں، اور اسی طرح کیا بلکہ اس سے بھی زیادہ کا تو مصروفیت میں بھی دل اللہ کی طرف لگا ہوتا ہے۔ تو اللہ والے بھی اسی طرح موقع موقع کے ٹائم نکال کر اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد رکھتے ہیں، اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں، اپنی زندگیوں کو اللہ کے ذکر سے قیمتی بناتے ہیں۔ ان کی زندگیوں کا پل پل، لمحہ لمحہ، لحظہ لحظہ، ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی ذکر الہی کی وجہ سے قیمتی سے قیمتی تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں ڈوبنے کی اور ڈوبے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای العباد افضل وارفع درجۃ عند اللہ یوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بندوں میں سب سے افضل ترین اور درجے کے اعتبار سے سب سے بلند ترین اللہ کے نزدیک قیامت کے دن کون ہوگا؟ یعنی 2 سوال ہیں اس میں۔ پہلا سوال کہ بندوں میں سب سے افضل ترین بندہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن کون ہوگا؟ سب سے افضل ترین بندہ کون ہوگا؟ دوسرا سوال درجے کے اعتبار سے سب سے بلند ترین درجہ اور مقام کس کا ہوگا قیامت کے دن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سوالوں کا ایک جواب دیا۔
الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، یہ قیامت کے دن اللہ کے بندوں میں سب سے افضل ہوں گے اور درجے کے اعتبار سے سب سے بلند ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، کہہ دیجئے اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو شامل فرما دے۔ اللہ ہم تیرے پیارے پیارے ناموں کے واسطے سے یہ واسطہ دے کر تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے پیارے پیارے ناموں کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں کہ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تو ہمیں شامل فرما دے اپنے کثیر ذکر کرنے والے مرد اور ہمیں شامل فرما دے۔ اس کو دعا کے انداز میں یوں مانگا کریں، اللہم اجعلنا من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ ہمیں اپنے کثرت سے ذکر کرنے والے بندوں اور بندیوں میں شامل فرما دے۔ اللہم اجعلنا من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ قیل، پوچھا گیا یا رسول اللہ ومن الغازی فی سبیل اللہ، کیا یہ اللہ کا ذکر کرنے والے کثرت سے جو مرد اور عورتیں ہیں، کیا یہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے افضل اور ارفع ہوں گے؟ تو کیا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں سے بھی افضل ہوں گے؟ یہ سوال بتا رہا ہے کہ اس میں حیرت ہے، کیونکہ پیچھے جواب چکا ہے کہ سب سے افضل کون بندے ہوں گے، آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے، تو سوال کا جواب تو ہو چکا تھا، لیکن پوچھنے والوں نے دوبارہ کمپیئر کیا کہ رسول یہ بتائیے کہ کیا جہاد کرنے والوں سے بھی افضل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جہاد کرنے والوں سے بھی افضل ہوں گے۔ لو ضرب بسیفہ فی الکفار والمشرکین حتی ینکسر ویختضب دما، فرمائے کہ اگر کوئی شخص اپنی تلوار کے ذریعے سے کفار اور مشرکین پر وار کرے، یعنی جہاد میں گتھم گتھا ہو جائے، گھمسان کی لڑائی ہو، اور اس طرح سے دو فائٹ ہو رہی ہو کہ کوئی شخص اپنی تلوار لے کر کفار اور مشرکین کے نرغے میں گھس جائے اور ان پر وار کرنا شروع کر دے، اور اتنا لڑے کہ حتی ینکسر ویختضب دما، کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور وہ میں لت پت ہو جائے۔ اختضاب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا لت پت ہو جانا، کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی، خون آلود ہو گئی، خون میں لت پت ہو گیا، تب بھی فَإِنَّ الذَّاكِرَ لِلَّهِ أَفْضَلُ مِنْهُ دَرَجَةً، اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرنے والا اس سے درجے کے اعتبار سے افضل ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، کتنی بڑی فضیلت کی بات۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہی نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ تم جہاد کرنے والے کی بات کرتے ہو، ایسی گھمسان کی لڑائی لڑنے والا کہ جس کی تلوار بھی لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی ہو۔ اس کا مطلب کیا کہ وہ کتنا لڑنے والا، کتنا گھسنے والا ہوگا۔ کفار و مشرکین کے نرغے میں گھس کر اتنے وار کیے کہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی اور وہ خون میں لت پت ہو گئی، تب بھی ذکر کرنے والا درجے میں اس سے افضل ہے۔ یہ افضل ترین عمل آج ہماری زندگیوں کے اندر کتنا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ ہم ذکر کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے، ہمارے ایک بزرگ بڑی پیاری بات فرما رہے تھے کہ ہم نے ذکر کو پارٹ ٹائم کا حصہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ پارٹ ٹائم، کبھی اگر فارغ ہوں گے نا تو کہیں گے لاؤ ذرا تسبیح لے کر آؤ، تسبیح پڑھ لیتے ہیں، آج فرصت ہے ذکر کر لیتے ہیں۔ کیا تسبیح ذکر اللہ کی یاد صرف فرصت کے لیے؟ یہ تو وہ اعلیٰ ترین عمل ہے کہ جس کے لیے آپ کو اپنی مصروف ترین زندگی میں وقت نکالنا ہے۔ کیا کھانا کھانے، انجوائے کرنے، زندگی کے اندر مختلف تفریحات کرنے کے لیے کیا ہم فرصت کا انتظار کرتے ہیں؟ کھانا چاہے کتنا ہی آپ مصروف ہوں، آپ کھانا کھائیں گے، اس لیے کہ آپ نے دسترخوان ٹائم کے لیے اپنے آپ کو باڈی کے اعتبار سے ضروری سمجھا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں کھانے کے لیے وقت نہیں نکالوں گا میری باڈی کو نقصان پہنچے گا، میں کمزور ہو جاؤں گا۔ چاہے آپ کتنے ہی مصروف ہوں، آپ کے پاس سر پھٹانے کی فرصت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کھانے کے لیے ٹائم نکالیں گے۔
انسان کو اپنے بول و براز کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، قضائے حاجت وغیرہ کے لیے، چاہے انسان کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، کے لیے ٹائم نکالتا ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ میری جسمانی ایسا تقاضا ہے کہ جس کو پورا نہ کروں میں تکلیف میں آؤں گا. اس طرح ہم دوسری چیزوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، فرصت کا انتظار نہیں کرتے. اسی طرح ذکر کے لیے بھی فرصت کا انتظار نہ کیجیے، اس کے لیے ٹائم نکالیے. اپنی زندگی کا اس کو لازمی ایک کام سمجھیے. جس طرح آپ نے زندگی کا دیگر زندگی کے آپ نے بہت سے کام سمجھا ہوا ہے کہ جسمانی غذا کے بغیر آپ کمزور کس طرح ہو جائیں گے، آپ کی باڈی کو نقصان پہنچے گا، اسی طریقے سے آپ کا روحانی کھانا بھی اگر آپ کو نہ ملا، ذکر آپ کو نہ نصیب ہوا، ذکر کے معمولات روزانہ کے وظائف پورے نہ ہوئے، تو آپ کی باڈی کو ٹھیک ہے نقصان نہیں پہنچا، لیکن آپ کی روح کو نقصان پہنچ جائے گا. اور جسم سے زیادہ اہم اور ضروری ہے، کیونکہ انسان کی اصل ہے اس کا جسم نہیں. یہ جسم تو فنا ہونے والا ہے، روح باقی رہنے والی ہے. اللہ رب العزت نے روح کو فنا نہیں رکھا، منتقل ہوگی، اس جہاں سے دوسرے جہاں منتقل ہوگی. باڈی ختم ہو جائے گی، جسم خاک میں مل جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی روح کو اس کے لیے اصل بنایا. آج اس روح پر محنت کتنی ہو رہی ہے اور جسم پر کتنی محنت ہو رہی ہے. تن پروری کی محنت ہو رہی ہے. ظاہر ہو جائے، اچھا ہو جائے، گورا ہو جائے، میک اپ ہو رہے ہیں، بیوٹی پارلر کھل رہے ہیں، پوائنٹس کھل رہے ہیں. اپنے ظاہر کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کو پالنے کے لیے، اس کو پرورش کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، پنپنے کے لیے کتنی محنتیں صرف ہو رہی ہیں. روح پر کتنی محنت ہو رہی ہے. کی اصل محنت یہی صوفیہ کی محنت ہے، یہی انبیاء کی محنت ہے، یہی صحابہ کی محنت تھی. اپنی روح کو پاکیزہ کرو، اور اس کو پاکیزہ کرنے کے لیے طریقہ ہے ذکر، اللہ کا ذکر. فَإِنَّ الذَّاكِرَ لِلَّهِ أَفْضَلُ مِنْهُ دَرَجَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا درجے میں اس مجاہد سے بھی زیادہ افضل ہے جس نے ایسی گھمسان کی فائٹ ٹڑی ہو. رواہ احمد والترمذی وقال هذا حدیث غریب. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم. شیطان ابن آدم کے قلب پر چپکا رہتا ہے. چپکنا کا مطلب یعنی اس کے ساتھ جوائنٹ رہتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں انسان کے قلب کے ساتھ چپکا رہوں اور اس کے قلب میں وسوسے ڈالتا رہوں، اس کو برائی پر آمادہ کرتا رہوں، گندے خیالات اس کے اندر پیدا کرتا رہوں، غلط قسم کے سفلی جذبات اس کے اندر پیدا کرتا رہوں. شیطان کو اسی لیے وسواس کہا گیا ہے، جس کے شر سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. شر الوسواس الخناس، کہ میں پناہ مانگتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. الخناس، جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹتا ہے، جب موقع ملتا ہے پھر وسوسہ ڈالتا ہے، پھر پیچھے ہٹتا ہے. فلا اقسم بالخنس، سورہ تکویر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے. شیطان کو وسواس اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کثرت سے وسوسہ ڈالتا ہے. اور وسوسہ ڈالنے کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ شیطان ابن آدم کے قلب میں چپکا رہتا ہے. بعض روایات میں اس کی تفصیل بھی ہے کہ اس کے پاس سونڈ جیسی کوئی چیز ہوتی ہے جو وہ داخل کرتا ہے انسان کے جسم، انسان کے قلب میں، اور جب وہ داخل کرتا ہے تو انسان کے جسم میں وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں، گناہ کی طرف میلان شروع ہو جاتا ہے، گناہ کے تقاضے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گناہ کی طرف طبیعتوں کا رجحان شروع ہو جاتا ہے. اس سے بچنے کا طریقہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. خناسا، اس وقت جب انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہو، شیطان انسان کے قلب میں وسوسے نہیں پیدا کر سکتا، کیونکہ ذکر سے اس کو عار ہے، ذکر سے اس کو خار ہے، ذکر کے ساتھ وہ انسان کے قلب میں اپنا کام نہیں کر پا رہا ہوتا، یہ رکاوٹ بنتی ہے. یہ ذکر کا کتنا بڑا فائدہ کہ یہ شیطان کو کرنے کا ذریعہ ہے اور غفلت سے باز آنے کا ذریعہ ہے.
تو شیطان ابن آدم کے قلب میں چپکا رہتا ہے اور وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے. فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، خَنَسَ، تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. وَإِذَا غَفَلَ، اور جب انسان غافل ہو جائے، غافل کا مطلب ذکر سے غافل ہو جائے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ کو بھول جائے. غفلہ کے معنی غفلت اختیار کرنے کے آتے ہیں، تو ذکر کی ضد ہے. جب بھی انسان ذکر سے غافل ہوتا ہے، وسوسہ، تو شیطان اپنا کام شروع کر دیتا ہے، یعنی وہ وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جب ذکر کرتا ہے انسان تو شیطان پیچھے ہٹتا ہے، جب انسان ذکر سے پیچھے ہٹتا ہے تو شیطان آگے آ جاتا ہے. وسوسہ، یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دونوں ایک ساتھ آگے نہیں بڑھتے، کہ آپ ذکر بھی کر رہے ہو اور شیطان بھی آ کے وسوسہ ڈال رہے ہو، یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہوں گے. آپ ذکر کریں گے تو شیطان پیچھے جائے گا، آپ ذکر سے پیچھے ہٹیں گے تو شیطان آگے آئے گا. یہ آگے پیچھے کا یہ سلسلہ آپ کے قلب میں مستقل چلتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ شیطان کے وسوسے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ شیطان کے وسوسے سے بچنے کا طریقہ حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ذکر میں لگائے رکھیں، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنی زبان کو، اپنے اعضاء و جوارے کو ذکر میں ہمیشہ تر رکھیں، ذکر میں استعمال رکھیں. زبان کو استعمال کرنے کا مطلب زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. دل کو اللہ کی یاد میں رکھنے کا مطلب دل میں اللہ کی یاد بسی ہو، جیسے کہ میں نے مثال دے کے بھی آپ کے سامنے واضح کیا تھا کہ کس طرح دل میں اللہ کی یاد بس سکتی ہے. اپنے اعضاء و جوارے کو اللہ کی یاد میں لگائیں کہ آپ اپنے وجود کو ہر وقت اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں. آپ کا پورا وجود، آپ کی پوری باڈی، آپ کے یہ اعضاء و جوارے، آپ کے یہ ظاہری تمام جسم کے جتنے اعضاء ہیں، یہ سب ذاکر بن جائیں گے. مثلاً ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہ کریں، اپنے پاؤں سے کسی غلط کام کی طرف نہ بڑھیں، اپنی آنکھوں سے غلط نہ دیکھیں، اپنے کانوں سے غلط نہ سنیں، اپنی زبان سے غلط نہ بولیں. اپنے دل و دماغ کو، اپنے ظاہر و باطن کو اللہ کی یاد میں اس طرح سے انسان غرق کر سکتا ہے، ڈبو کے رکھ سکتا ہے. ڈوب کر اللہ کے ذکر میں ڈوب کر زندگی گزاری ہے. شیطان کے وسوسوں سے بچ جائیں گے. شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے اور بھی طریقے ہیں. مثلا ایک طریقہ تو یہ حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے. دوسرا طریقہ یہ کہ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں، شیطان کے شر سے بچ جائیں گے. کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ، پانی پیتے ہوئے بسم اللہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ، کپڑے پہنتے ہوئے بسم اللہ، بیت الخلاء جاتے ہوئے بسم اللہ. کوئی بھی کام بسم اللہ کے ساتھ کیا جائے، شیطان کی اس میں شراکت نہیں ہو سکتی، شیطان اس میں شیر نہیں ہو سکتا. بالکل قطعاً حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ جس دروازے کو بند کیا جائے، شیطان اس کو کراس نہیں کر سکتا. حالانکہ شیطان کے لیے کوئی دروازہ، کوئی دیوار نہیں ہوتی. آپ دروازے بند بھی کر لیں، شیطان پھر بھی گھر میں آتا ہے. لیکن یقین کر لیجئے کہ جب دروازے کو آپ نے بسم اللہ کہہ کے بند کیا ہے، اس دروازے کی کراسنگ شیطان کے بس میں نہیں ہے، شیطان کے بس میں نہیں ہے. کسی لاک اپ کو آپ نے تالا مارا، آپ تالا دے رہے ہیں، اس کو تالا لگا رہے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کے لگا رہے ہیں، شیطان کے شر سے وہ بچ گیا. کھانا ڈھانکتے ہوئے آپ نے بسم اللہ پڑھ کے ڈھانکا، اس کھانے میں شیطان کا کوئی اثر شامل نہیں ہو سکتا. دسترخوان پر بیٹھ کے بسم اللہ کے ساتھ کھانا شروع کریں، شیطان ایک لقمے میں بھی شریک نہیں ہو سکتا. بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے. تیسرا کام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ اعوذ باللہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان بھاگتا ہے، شیطان وہاں نہیں رہ سکتا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ یہ بات ذکر کی ہے، اما ینزغنک من الشیطان نزغ، میں شیطان کی طرف سے اگر کوئی کچکا لگے، یعنی کوئی وسوسہ تمہارے دل میں وہ ڈال رہا ہو، کوئی گناہ کا تقاضا داعیہ تمہارے دل میں پیدا کر رہا ہو، تو فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. اور کس طرح؟ معاذ اللہ، یا تو کہہ دیں، یا پھر یوں کہہ دیں اعوذ باللہ، یا یوں کہہ دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا یوں کہہ دیں اللہم انی اعوذ بک من الشیطان. بہرحال اس موقع پر جو بھی تعوذ کے کلمات آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں آ کر شیطان کے شر سے آپ کی حفاظت ہو جائے. تو ایک کام کیا ہو گیا؟ ذکر کرنا. دوسرا بسم اللہ کا اہتمام. تیسری چیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی تعوذ کا اہتمام. یہ تین اور بھی طریقے ہیں، لیکن یہ تین بہت بنیادی طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے شیطان کے شر سے ہمیں تحفظ ملتا ہے، شیطان کے شر سے ہمیں تحفظ ملتا ہے.
تینوں طریقوں میں آپ نے دیکھا یہ طریقہ ہمارے سامنے حدیث میں موجود ہے کہ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ. جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جب زلیخا نے غلط نیت اور ارادے سے حملہ کرنا چاہا تھا، سارے دروازے بند کر لیے تھے، سورہ یوسف کے اندر وہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے، اور سارے دروازے بند کر کے ان کو گناہ کی دعوت دی تھی اور کہا تھا ہئی تلک. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قرآن کریم میں آپ دیکھیے اس واقعے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے کیا نکلا تھا؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. یہ معاذ اللہ اتنا شاندار جملہ ہے. حضرات مفسرین نے اور خاص طور پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کے مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے والد محترم، انہوں نے بھی معارف القرآن کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ گناہ کے موقع پر معاذ اللہ کہنا سنت یوسفیہ پر عمل کر کے دیکھ لو اللہ تعالیٰ کس طرح تمہیں نکالیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی تھی، اللہ کی پناہ میں آنے کے بعد اللہ نے کس طرح ان کے دامن کو بچایا تھا اور زلیخا سے کس طرح محفوظ کر کے گناہ سے اللہ رب العزت نے پاک دامنی کے ساتھ ان کو بچا کر نکال دیا تھا. سارے دروازوں کو، بند دروازوں کو کھول دیا تھا. یہ کس نے کھولا؟ کس نے بچایا؟ کس نے ان کی حفاظت کی؟ کس نے ان کی عصمت کی حفاظت کی؟ معاذ اللہ. یہ جملہ اتنا شاندار جملہ ہے. کبھی بھی گناہ کا تقاضا پیدا ہو، انسان اپنی زندگی کے اندر مختلف جگہوں میں گناہ کے داعیے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، غلط قسم کے سفلی جذبات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، تنہائیاں، خلوتیں لوگوں کی محفوظ نہیں ہیں. گناہ کے تقاضے جب دل میں آ رہے ہوں فوراً زبان سے یہ کہنا سیکھ لیجیے، اپنا تکیہ کلام بنا لیجیے، معاذ اللہ معاذ اللہ. اللہ کی پناہ میں مانگتا ہوں. اللہ کی پناہ میں آنے کے بعد آپ کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا. شیطان کیا، شیطان کا باپ بھی آ جائے آپ کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی پناہ کوئی چھوٹی پناہ ہے. یہ محفوظ صاحبان ہے جس کے نیچے آ کر آپ کو کوئی شیطان کیا، شیطان کے باپ کی طرف سے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. پورے یقین کے ساتھ معاذ اللہ کہنا سیکھ لیجئے. اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث میں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا جو طریقہ ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے. فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے شیطان اپنا کام شروع کر دیتا ہے. آگے جو حدیثیں آ رہی ہیں ان حدیثوں کے اندر ایک اہم مضمون یہ ذکر کیا گیا ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کے درمیان اللہ کا ذکر کرنا کتنا اعلیٰ قسم کا عمل ہے. غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کے درمیان آپ کے چاروں طرف غفلت کا ماحول ہے، لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اللہ کی نافرمانی اور فسق و فجور والی زندگی گزار رہے ہیں. آپ کے گرد و پیش میں مثلا خدا نخواستہ خود آپ کے اپنے گھر میں بھی کوئی نماز کے لیے صبح فجر کی نماز میں اٹھنے والا نہیں ہے. سب غفلت میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والا نہیں ہے. ایسے وقت میں اگر آپ لوگوں کے درمیان اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں تو آپ اس اللہ کی یاد کی قدر و قیمت ان حدیثوں میں ملاحظہ فرمائیے. اب آگے آ رہی ہیں. ویسے تو ذکر ویسے ہر حال میں آپ کے لیے نافع مند، فائدہ مند اور کارآمد ہے، جس کا دنیا اور آخرت میں نفع ہی نفع ہے. لیکن ایسے ماحول میں جبکہ چاروں طرف غفلت کا ماحول ہو، لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہوں اور فسق و منکرات اور اللہ کی نافرمانی کا ماحول پھیلا ہوا ہو، ان لوگوں کے درمیان اللہ کو یاد کرنا کتنا قیمتی عمل ہے. آئیے دیکھیے اس کی فضیلتیں حدیث کے اندر. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، یہ بات پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ذاکر اللہ فی الغافلین کالمقاتل خلف الفارین.
پہلی فضیلت یہ ذکر کی گئی ہے اس بات کی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ تمام بھاگ جانے والوں کے پیچھے جم کر لڑنے والا، کہ کوئی جماعت مجاہدین کی ایسی ہو کہ جو دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو کے لڑ رہی ہو، ایسے میں شکست کھانے لگے اور سارے لشکر کے افراد اور مجاہدین لشکر کو میدان کو چھوڑ کر بھاگ جائیں، ایسے میں ایک آدمی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو کر جم کر آخر تک لڑتا رہے اور وہ پیٹ نہ دکھائے، جس طرح اس کی فضیلت ہوگی اس جواں مردی کا مظاہرہ کرنے والے اور بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھانے والے کی فضیلت ہوگی، فرمائے کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والے کی فضیلت بھی ایسے ہی ہے۔ یہ پہلی فضیلت، ذاکر اللہ فی الغافلین، غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ بھاگ جانے والوں کے پیچھے بھاگ جانے والوں کے پیچھے قتال کرنے والا، جم کر لڑنے والا۔ دوسری فضیلت، وذاکر اللہ فی الغافلین کغصن اخضر فی شجر یابس، غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال اس سبز ٹہنی کی طرح ہے، فی شجر یابس، جو خشک درخت کے اندر ہو، سارا درخت سوکھ گیا، خشک ہو گیا اور ایک ٹہنی اس کی ہری بھری ہے، تو ایسے وہ ہری بھری ٹہنی پورے سوکھے ہوئے درخت کے اندر کتنی نمایاں اور خوبصورت لگ رہی ہوگی کہ ایک انسان یہ سمجھے گا کہ پورا درخت سب برباد ہو گیا لیکن ایک ٹہنی بچ گئی، وہ ابھی تک ہری بھری ہے، ابھی تک تر و تازہ ہے، ابھی تک اسی طرح اس کی شادابی باقی ہے۔ تو جیسے اس ٹہنی کی فضیلت ہے، اسی طریقے سے پورے درخت کے سوکھ جانے کے بعد جیسے ٹہنی کی فضیلت، ایسے ہی غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کے درمیان اس شخص کی فضیلت ہے جو اللہ کے ذکر میں ڈوبا ہوا ہے، کیونکہ سب کے سب سوکھ چکے ہیں، سب کے سب ہلاک ہو چکے ہیں، سب کے سب مردہ ہو چکے ہیں، ایسے میں ایک شخص زندہ ہے، کیونکہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، سب کے سب مردہ ہو چکے ہیں، یہ ابھی تک زندہ ہے، جیسے وہ درخت سارا کا سارا مردہ ہو چکا ہے، ایک ٹہنی زندہ ہے۔ تیسری فضیلت، مثل الشجرۃ الخضراء فی وسط الشجر، ایک روایت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ درختوں کے درمیان کوئی سبز ہرا بھرا درخت، کوئی باغ ہے جس کے اندر مثلاً کئی سارے درخت سب کے سب سوکھ گئے، سب کے سب خشک ہو گئے، سب کے سب سوکھ کر ان کے درخت کے پتے تک جھڑ گئے ہیں، لیکن ایک درخت ابھی بھی ہرا بھرا ہے، تر و تازہ ہے، اسی طرح اپنی شادابی اور رونائیاں بکھیر رہا ہے۔ اسی طریقے سے فرمائے کہ یہ غفلت میں پڑا ہوا شخص اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والا، اللہ کا غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کے درمیان اللہ کو یاد کرنے والا، اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ تین مثالیں ہو گئی، چوتھی مثال، وذاکر اللہ فی الغافلین مثل مصباح فی بیت مظلم، اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرنے والا غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کے درمیان اس کی مثال چراغ کی طرح ہے جو اندھیرے گھر میں ہو، کسی تاریک گھر کے اندر چاروں طرف اندھیرا کہ ہاتھ سکھائی نہ دے، اتنا گھپ اندھیرا، گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر، تاریکیوں کے اندر کوئی ایک چراغ اگر روشن ہو تو اس کی کیسی حالت ہوگی؟ اندھیروں میں وہ کس قدر تاریکیوں کے اندر اپنے نور کو اور اپنی روشنی کو بکھیر رہا ہوگا کہ صرف خود ہی روشن نہیں ہوگا بلکہ ساری ظلمت کو بھی منور کر رہا ہوگا۔ اسی طرح فرمایا اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرنے والا غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کے درمیان اس کی مثال بھی چراغ کی طرح ہے کہ وہ خود ہی نہیں بلکہ اپنے گرد و پیش کے ماحول و معاشرے کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ چار مثالیں ہو گئیں، پانچویں مثال، وذاکر اللہ فی الغافلین یریہ اللہ مقعدہ من الجنۃ وہو حی، غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ جنت کا ٹھکانہ اس کو زندہ ہونے کی حالت میں یعنی مرنے سے پہلے دکھا دیتے ہیں۔ یریہ اللہ مقعدہ من الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں اس حالت میں کہ وہ حی، کہ وہ زندہ ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اپنی زندگی کی حالت میں مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیتے ہیں۔
خواب میں دکھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کی زیارت کرا دیتے ہیں کہ وہ جیتے ہی اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لیتا ہے، جیتے ہی اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ کتنی مثالیں ہو گئیں؟ 1 2 3 4 5، 5 مثالیں ہو گئیں۔ چھٹی مثال، وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ يُغْفَرُ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ فَصِيحٍ وَأَعْجَمٍ۔ چھٹی مثال یہ دی ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والا، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے بِعَدَدِ كُلِّ فَصِيحٍ وَأَعْجَمٍ، تمام بنی آدم اور تمام جتنے حیوانات ہیں ان کی تعداد کے بقدر۔ فصیح کا معنی آتا ہے بولنے والے، اور اعجم کا مطلب ہوتا ہے گونگے، نہ بولنے والے ہوں۔ انسان بولنے والا ہے اس کو فصیح کہتے ہیں، اسی لیے انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے نا، منطق میں آپ نے یہ بات پڑھی ہے، انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، بولنے والا۔ اور اعجم سے مراد گونگا، نہ بول سکتا ہو، ظاہر ہے کہ سارے جتنے بھی جانور ہیں وہ سب اس میں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والا جو غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کے درمیان بھی اللہ کو یاد رکھتا ہو، اس کی مثال فرمایا ایسی ہے نہیں، بلکہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اتنی تعداد میں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے کہ اتنی تعداد میں بنی نوع انسان کے افراد اور تعداد میں حیوانات کے افراد ہیں، اتنی تعداد کے بقدر اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، یعنی اتنے مغفرت کے خزانے اس کو عطا کیے جاتے ہیں۔ یہ 6 فضیلتیں گویا کہ ذکر کی گئی ہیں اس بات کی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کے درمیان اللہ کو یاد کرنا، غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کے درمیان اللہ کو یاد کرنا۔ آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ چاروں طرف غفلت کا ماحول ہے، چاروں طرف اللہ کی نافرمانیاں، فسق و فجور کا بازار گرم نظر آتا ہے، نماز پڑھنے والوں کی تعداد کم، نہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ گھروں کا جائزہ لیں، آفیسز کا جائزہ لیں، بازاروں کا جائزہ لیں، سڑکوں کا جائزہ لیں، ہر جگہ آپ کو یہ ماحول نظر آئے گا، غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والا، یہ ماحول آپ کو ہر جگہ ملے گا۔ اس لیے آج کے اس دور میں آپ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کے درمیان اللہ کو یاد کرنے کی عادت بنا لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ ساری فضیلتیں جو حدیثوں میں ذکر کی گئی ہیں سب نصیب فرمائیں گے۔ یہی تو وجہ ہے کہ سنت پر عمل کرنا، سنت کی اتباع کرنا عام حالات میں ٹھیک ہے، اس کا ثواب ہوتا ہے، لیکن جب چاروں طرف سنت کے جنازے نکل رہے ہوں، سنت کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سنت کو پامال کیا جا رہا ہو، ایسے ماحول میں اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو تھاما جائے، فضیلت کیا ملتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ، اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہوتا ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جس نے میری امت کے اندر فساد پھیل جانے کے وقت میں میری سنت کو تھاما، جبکہ چاروں طرف فساد پھیلا ہوا تھا، گناہوں کا ماحول تھا، ایسے میں کسی نے میری سنت کو تھاما، اس کے لیے ثواب ہے۔ اتنا اجر کیوں بڑھ گیا؟ فضیلت اتنی کیوں بڑھ گئی؟ ثواب اتنا کیوں بڑھ گیا؟ اس لیے کہ جب قربانی بڑی ہوتی ہے تو رب کی مہربانی بھی بڑی ہوتی ہے، کیونکہ ماحول میں چاروں طرف نیکی کا ماحول، نیکی کرنا آسان ہے، لیکن ہاں چاروں طرف ٹانگیں کھینچنے والے لوگ، ٹاوٹوں کے پتھر لا کر کھڑے کرنے والے لوگ، خاندان کے اپنے بھی جملے اور بھٹیاں کسنے والے لوگ، ملانی بن گئی، پردہ کرنے والی بن گئی، داڑھی رکھ کے ملا بن گئے، نمازی بن گئے، پائیں چھپر رکھ کے تم بڑے ملا بن رہے ہو، یہ باتیں کون کہتا ہے؟ کافر و مشرک نہیں، اپنے گھر کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ پردہ کرنے والی کوئی عورت اگر معاشرے کے اندر ایسے ماحول میں پردہ کرنا شروع کر دے جہاں چاروں طرف بے پردگی، بے حجابی، فحاشی بریانی کا ماحول، کتنے سننے پڑتے ہیں، یہ اس عورت کو پتہ ہے، یہ قربانیاں صرف وہی عورت جانتی ہے، اس کو وہ عورت کیا جانے کہ جس کے گھر میں بچپن سے ہی پردہ اور پردے کا ماحول، کیا پتہ اس کی قربانی کا۔ بہرحال اس غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کے درمیان دین پر چلنا، اللہ کو یاد کرنا مشکل ضرور ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مشکل ضرور ہے، لیکن رب کی مہربانی بھی ایسی صورت میں بہت بڑی ہے۔
یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے یہ ساری فضیلتیں کیوں مل رہی ہیں؟ اس لیے کہ اس ماحول میں اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد رکھنا مشکل ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، دین پر چلنا چاہتے ہیں لیکن ماحول کا کیا کریں، لوگ کیا کہیں گے، ماحول، رسم و رواج، خاندان، برادری ہیں، یہ چیزیں لوگ آڑ بناتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں، عذر پیش کرتے ہیں۔ یہ حدیثیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت طیبہ کو پڑھیں، آپ نے کس ماحول میں دعوت دی تھی، اللہ کی توحید کا نعرہ کس ماحول میں لگایا تھا؟ کیا چاروں طرف آپ کے پروانے موجود تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آپ نے پہلی دعوت دی تھی، آپ کو پتھر کھانے پڑے تھے، آپ کے اپنوں نے آپ کو کیا کیا کہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تکلیفوں کو سہا، ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن پیغام حق کو پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی۔ اگر آپ رکاوٹوں کا اعتبار کرتے، اگر رکاوٹوں کی پرواہ کرتے تو ہم تک کیسے پہنچتا؟ اور یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ نہیں، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، ائمہ مجتہدین، ہمارے بزرگان دین، ہر دور کے اندر ان ساری رکاوٹوں کا ذرہ برابر بھی کوئی اعتبار نہیں کرتے، اور انہوں نے پیغام حق کو پہنچانے میں ان چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں کیا، جبھی ہم تک پہنچا ہے۔ آج دین اگلی نسلوں کو منتقل کرنے میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ماحول کا کیا کریں گے، قانون ایسا ہے، ماحول ایسا ہے، خاندان میں یہ ہوتا ہے۔ آج ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں تو بتائیے ہماری نسلوں تک دین کیسے پہنچے گا؟ آپ کے باپ دادوں نے اگر یہ کام کیے ہوتے، ذہانت سے کام لیا ہوتا، رکاوٹوں کا اعتبار کیا ہوتا، تو کیا دین آپ تک پہنچتا؟ جب دین آپ تک ان لوگوں نے پہنچانے میں کوئی خیانت نہیں کی، آپ بھی آگے منتقل کرنے میں خیانت نہ کیجیے، ان رکاوٹوں کا اعتبار نہ کیجیے۔ ٹھیک ہے، مشقتیں آئیں گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، تکلیفیں سہنی پڑیں گی، لوگوں کے جملے سننے پڑیں گے، سے بعض اوقات کٹنا بھی پڑے گا، لیکن سب سے کٹ کر اگر اللہ سے جڑ جائے تو یہ سودا کوئی مہنگا نہیں ہے۔ سارا جہاں ناراض ہو پروانہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا آنا چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ غفلت کا ماحول ہے، چاروں طرف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایسے میں دین پر چلنے کا اجر بھی زیادہ ہے نا۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما عمل العبد عملا انجى له من عذاب اللہ من ذکر اللہ، بندے نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں زیادہ ہو ذکر الہی سے بڑھ کر، کہ ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل انسان کے لیے زیادہ نجات دلانے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا اور عمل نہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ عذاب الہی سے بچنے والا، عذاب الہی سے بچانے والا، اگرچہ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، لیکن اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب الہی سے نجات دلانے والا ذکر سے بڑھ کر۔ جی اگلی حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول انا مع عبدی اذا ذکرنی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، ذکر کرنے پر اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ انسان صبر جس طرح کرتا ہے تو اللہ ساتھ ہوتے ہیں، مشہور ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، قرآن کریم کی آیت ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ عام طور پر یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن یاد رکھیے صرف صبر کرنے والوں کے ساتھ نہیں، یہی فضیلت بعینی ہی ذکر کے بارے میں بھی ہے، اللہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ حدیث دلیل ہے۔ اسی طرح تقوی والوں کے ساتھ بھی اللہ ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا، سورہ طٰہٰ کی آخری آیت، ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تقوی کرنے والوں، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، قرآن کریم میں اور بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ۔ اسی طرح احسان کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی معیت ہوتی ہے، یعنی یہ فضیلت گویا کہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے،
صبر کرنے والوں کے ساتھ بھی یہی فضیلت ہے، تقوی والوں کے ساتھ بھی یہی فضیلت ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ بھی یہی فضیلت ہے۔ انا مع عبدی اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ وتحرکت بی شفتاہ، اور میری یاد میں اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں۔ اس سے ذکر لسانی کا ثبوت ہوتا ہے کہ اس کے باقاعدہ ہونٹ ہل رہے ہوں۔ تو ہونٹ ہلتے کب ہیں؟ جب انسان زبان سے ذکر کرتا ہے۔ تو دل کا ذکر بھی دل کا ذکر ہے اور زبان کا ذکر بھی زبان کا ذکر ہے، دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ تو انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں جب وہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کی یاد میں اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کا ایک ثقالہ ہوتا ہے۔ ثقالہ کہتے ہیں اس کو صاف کرنے کا آلہ، جیسے ریگمال ہوتا ہے جس کے ذریعے سے لوہے پر لگنے والے زنگ کو دور کیا جاتا ہے۔ ہر چیز کا ہوتا ہے۔ کپڑے آپ کے گندے ہو گئے ہیں، آپ اس کپڑے کو دھونے کے لیے سرف استعمال کرتے ہیں، صابن استعمال کرتے ہیں۔ آپ کا جسم میلا کچیلا ہو گیا، آپ اپنے جسمانی صفائی کے لیے صابن استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے بال پراگندہ ہو گئے، بالوں میں میل چڑھ گیا، بالوں کے اندر آپ کی گندگی آ گئی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آپ شیمپو یوز کرتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے اندر ڈسٹ وغیرہ صفائی کے لیے، کچرے کے لیے آپ جھاڑو یوز کرتے ہیں، پوچھا لگاتے ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ہر چیز کے صاف کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، ایک آلہ ہوتا ہے، ایک سبب ہوتا ہے۔ دل بھی تو کبھی گندا ہوتا ہے، دل کو بھی تو صاف کرنا ہوگا، دل کا بھی تو کوئی صفائی کا آلہ اور ذریعہ ہوگا۔ کبھی اس طرف بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے جسم کو بھی صاف کرتے ہیں، کپڑے کو بھی صاف کرتے ہیں، گھر کو بھی صاف کرتے ہیں، اپنی گاڑی کو بھی صاف کرتے ہیں، ہر چیز صاف ستھری ہو رہی ہوتی ہے، دل پر توجہ نہیں جاتی۔ اس حدیث میں دل کی صفائی کا ذریعہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا ان لکل شیء ثقالہ، ہر چیز کا ایک ثقالہ ہوتا ہے، صفائی کا آلہ۔ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، دلوں کی صفائی کا آلہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ پھر آگے وہی بات ذکر کی جو اس سے پچھلی حدیث میں گزری تھی، ما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی کوئی چیز نہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بننے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اسی لیے جب عذاب کے آثار نمایاں ہونے لگیں، زلزلہ آنے لگے، طوفان آنے لگے، سیلاب آنے لگے، آندھیوں کے جھکڑ چلنے شروع ہو جائیں، کسی خطرے کی گھنٹی بجنے لگے، کوئی پہلے سے سائرن بجنے لگے کہ جی کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، یہاں سے آپ مائیگریٹ ہو جائیں، یہ ہو جائے، اس طرح کی صورتحال، اس موقع پر لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو یاد، اللہ کو یاد، اللہ کو یاد کرنا ہی تو ذریعہ ہے۔ اب چاہے استغفار کے ذریعے سے کریں، چاہے صدقہ خیرات کے ذریعے سے کریں، کسی بھی ذریعے سے اللہ کو یاد کرنا، یہ اللہ کو یاد کرنا یہ واحد وہ ذریعہ ہے کہ جس سے ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ باقی ساری تدبیریں سب بیکار ہو جاتی ہیں، ساری تدبیریں سب بیکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آئے تو اس کو کوئی روک سکتا ہے کیا؟ کسی میں اتنا دم، اتنا تپڑ ہے کہ کوئی اللہ کے عذاب کو روک سکے؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ذکر الہی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ قالوا، لوگوں نے پوچھا، ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ولا ان یضرب بسیفہ حتی ینقطع، کہ کوئی شخص اپنی تلوار لے کر دشمن پر وار کرے، یہاں تک کہ وار کرتے کرتے اس کی تلوار ہی ٹوٹ جائے، تب بھی یہ تلوار اللہ رب العزت کے عذاب سے بچنے کا اتنا ذریعہ نہیں بنے گی جتنا کہ ذکر الہی بنے گا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس وقت بھی ہم اللہ کے عذاب کی مختلف شکلوں میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وطن عزیز ملک پاکستان جو ہمارے آبا و اجداد کی قربانیوں سے حاصل ہوا تھا، اس وقت وطن عزیز کس دوراہے پہ کھڑا ہوا ہے، تباہی اور بربادی اور ہلاکت کے کس دہانے پہ کھڑا ہوا ہے۔ اقتصادی طور پر دیکھا جائے تو ہم بحران کا شکار ہیں، سیاسی طور پر دیکھا جائے تو کتنے بحران خطرناک قسم کے ہمارے ملک کے اندر طاری ہیں، لسانی طور پر عصبیت کے اعتبار سے
ملک کو، ملک کے باشندوں کو، اس ملک کی قوم کو کس طرح دھڑے بندیوں میں تقسیم کر دیا گیا. یہ پنجابی، یہ مہاجر، یہ پٹھان، یہ بلوچ، یہ فلاں پارٹی کا، یہ فلاں پارٹی کا، یہ فلاں جھنڈے والا، یہ فلاں جھنڈے والا. کیا یہ ملک ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے باپ دادوں نے اسی لیے قربانیوں کے نتیجے میں حاصل کیا تھا؟ کیا پاکستان کا مطلب کیا کا جواب یہی دیا گیا تھا، فلاں پارٹی اور فلاں پارٹی؟ ہم ایک خدا وحدہ لا شریک کے ماننے والے، صرف اس نعرے کا جواب ہم نے لا الہ الا اللہ سے دیا تھا. لیکن آج اس ملک کو کتنے دھڑے بندیوں میں تقسیم کر دیا گیا. کتنے سارے عذاب کی شکلیں اس وقت بیک وقت موجود ہیں. ان سارے عذابوں سے نکلنے کا کیا ذریعہ ہے؟ یہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی طرف رجوع، انابت اللہ، یہی ذریعہ ہے. اور آج اسی چیز میں اتنی کمی ہے کہ آج ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن بس اللہ کو یاد نہیں کر رہے. سب کچھ کر رہے ہیں، بس ایک کام جو اصل کرنے کا تھا وہ نہیں ہے. وہی کام جس دن ہوگا اسی دن ہمارے اس ملک کے مسائل حل ہوں گے. یہ پتھر پر لکیر ہے، اس کے بغیر حل نہیں ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اس ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ہر طرح کے عذابوں سے اللہ تعالی ہم سب کو نکال کر ہمارے اس ملک کو ترقی اور استحکام عطا فرمائے، استقلال عطا فرمائے، ہر طرح کے بحرانوں کا خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے لیے اللہ اس مجلس کو، اس محفل کو مغفرت کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، تربیت کا ذریعہ بنا، اصلاح کا ذریعہ بنا، درستگی کا ذریعہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا، اپنی محبت کا ذریعہ بنا، فکر آخرت کا ذریعہ بنا. اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں اور بندیوں میں شامل فرما. دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما، دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر طرح کے شرور سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں ہر طرح سے عافیت نصیب فرما، سلامتی عطا فرما، امن عطا فرما، استحکام عطا فرما، ترقی عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، کشادگی عطا فرما، فراوانی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے تمام مسائل حل فرما، بیماریوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مسائل و آلام سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں جو لوگ بیمار ہیں سب کو یا اللہ عافیت، شفا کامل عاجل نصیب فرما. یا اللہ جو لوگ بھی اس مجلس میں یا اللہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اپنی اصلاح کی فکر لے کر حاضر ہوتے ہیں، اللہ سب کو ان کے تمام مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کے تمام پریشانیوں کو، مسائل کو حل فرما. سب کے گھروں میں خوشحالیاں پیدا فرما، سب کی اولاد کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ دنیا آخرت کی ساری کامیابیاں اور کامرانیاں سب کو مقدر نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.